حضرت مولانا اخلاق حسین قاسمی کا بیان مدرسہ حسین بخش بروز جمعہ 8 اکتوبر سن 1999۔ موضوع حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا نکاح۔ آڈیو کیسٹ سی ڈی پیش کردہ محمد صادق دہلوی، موبائل نمبر 9899434768۔ پہلی رفیق حیات کے انتقال کے بعد جو دوسرا فرمایا اس پر غور کرنا ہے۔ ہمارے قدیم علماء اور قدیم کتابیں تو عقیدت کی بات کہہ کر بحث کو ختم کر دیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت کے 70 مردوں کے برابر طاقت تھی۔ یہ ہماری پرانی کتابوں میں ہے۔ پرانی دنیا، عقیدت کی دنیا اس دلیل کو کافی سمجھتی ہے کہ جس ذات گرامی میں 70 جنت کے مردوں کی اور جنت کے ہر مرد میں 70 دنیا کے مردوں کی، تو اب وہ حساب ضرب لگا کر جوڑ لو، تو 9 بیویاں تو بہت ہوتی ہیں اس طاقت کے لحاظ سے، لیکن یہ سب پرانی باتیں تھی۔ اب بھی ہے، پرانے جو مصنفین ہیں وہ یہی لکھتے ہیں اور پرانے لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ نہیں، اس جدید دور میں قلم اور عقل حملہ آور ہے اسلام پر۔ وہ دور ہمارے ہاتھ میں تلوار تھی، جس کے ہاتھ میں تلوار اس کے ہاتھ میں قلم۔ آج وہ دور نہیں، آج دور عقل کا ہے۔ جو بات صحیح سمجھتے ہو اس کو سمجھاؤ، خالی عقیدت کا زور مت ڈالو، سمجھاؤ۔ اب سمجھیے آپ کہ حضرت ختیجہ کبریٰ کے وصال کے بعد 10 میں انتقال ہو گیا۔ 25 برس ازدواجی حیات زندگی کے بعد کب انتقال ہوا؟ حضرت ختیجہ اور حضور کے چچا، یہ 5 دن کا آگا پیچھا رہا ہے، دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں 5 دن میں۔ یہ سن 10 ہے، اور یہ سن 10 وہ ہے کہ جس سن میں قریش کے ظلم و ستم کا پارا انتہائی چڑھا ہوا تھا، کیونکہ 3 سال کے بعد تو ہجرت کا حکم ہونے والا تھا۔ پارا چڑھا ہوا، انتقال ہو گیا۔ جو اللہ کی زمین پر 2 سہارے تھے، اللہ نے دونوں سہارے اٹھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ ارادہ کیا کہ مکے سے باہر نکل کر جو دوسری متوازی آبادی ہے طائف، اب وہاں اللہ کا دین پھیلاؤ۔ اللہ کی نصیحت بھی تھی۔ 2 ہی قبیلے عرب میں حجاز میں بڑے، ایک قریش اور ایک طائف کا قبیلہ ہے ثقیف۔ اب حضور نے مکے سے باہر جا کر طائف میں اللہ کا دین پھیلانے کا ارادہ کر لیا، گویا وطن چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ وطن چھوڑنے کا ارادہ کیا، گھر والی سے خالی ہو گیا۔ 2 جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں، حضرت سیدہ کبریٰ اور حضرت ام کلثوم۔ 2 بیٹیاں اپنے گھر کی ہیں، حضرت زینب اور رقیہ۔ کون گھر کی دیکھ بھال کرے؟ یہ ہے پس منظر۔ اگر 9 بیویوں کا اسی طرح پس منظر دنیا کو بتایا جائے
تو دنیا پھر انگشت نمائی نہیں کر سکتی. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں نا فضائل کی اور عقیدت کی تو لوگ ہنستے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. اب گھر والی سے خالی 2 جوان بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں, کون دیکھ بھال کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پریشان رہنے لگے. کیا کروں ہم؟ جانا ہے ضروری طائف, اللہ کا دین جب باہر نکل کے پھیلاؤ, دیکھو وہاں کیا ہوتا ہے. پریشان رہے. صحابہ کرام نے محسوس کر لیا کہ آقا بہت پریشان, بہت پریشان, گھر کس پہ چھوڑ کے جائیں؟ میں نے کہا نہ کو ماموں, نہ کو نانی, نہ کو دادی, جو رشتے ہوتے ہیں سنبھالنے کے ایک رشتہ نہیں. صحابہ کرام بیٹھے طے ہوئے, کیا کریں بھائی؟ اچھا اس کی جرت کون کرے کہ حضور سے کہے کہ جناب عقد ثانی کر لیں آپ؟ مذاق تھا. ایک امتی کا اپنے آقا سے یہ کہنا کہ سرکار بے گھر ہو گئے, ایک اور گھر والی آئی ہے نا, یہ کون گستاخی کرے, جرت کرے؟ سوچا, بڑے عقل مند تھے. ایک عرب خاتون کا انتخاب کیا کہ بھائی اس عورت کو بلاؤ. اب دیکھ شعور کی بات, عالم اسباب کی بات. اور یہ خاتون تھی حضرت خولا. یہ وہ خاتون تھی حضرت خولا جرت مند کہ جب ان کے شوہر حضرت عثمان ابن مظعون نے پروگرام بنایا 2-4 نوجوانوں کو لے کر کے دیا, تارک الدنیا بن کر رہو, یہ تو اللہ کے رسول ہیں, بخشے جائیں گے, اور ہمارا تمہارا کام یوں ہی نہیں چلنے والا, اس دنیا کا وقت کو طلاق دے دو. ان میں حضرت عثمان تھے. انہوں نے یہ طے کیا کہ میں آج سے اپنے بیوی بچوں سے ہمیشہ دور رہوں, عہد کر لیا. یہ ان کی بیوی ہے خولا. خولا کا انتخاب کیا کہ میں خولا کو بلاؤ, حضور سے عقد ثانی کی بات خولا کر سکتی, ہم میں ہمت نہیں ہے. تو بلاؤ خولا. خولا آئی کہ تم جاؤ, سمجھ جاتی. آئیں, کس جرت کے ساتھ آئیں؟ یہ اپنے شوہر کی شکایت کرنے آئی تھی کبھی؟ حضور وہ جو آپ کے امتی ہیں بڑے عابد و زاہد, انہوں نے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا, وہ رات دن اللہ اللہ کر رہے ہیں وہاں مسجد کے کونے میں. وہ آتے ہی نہیں گھر میں, وہ کہتے ہیں اللہ ہی اللہ, اللہ ہی اللہ کرو, سب بھاڑوں میں جھونکو بیوی بچوں. ہاں کیا اچھا کہ جی ہاں یہ ہے. کہا بلاؤ عثمان. بلا لیا کہ یہ خولا تمہاری شکایت کر رہی ہیں, تم نے ایسی اللہ اللہ شروع کی ہے کہ اللہ کے بندوں کو چھوڑ ہی دیا. واہ, اچھا تمہارا اللہ ہے, میرا بھی تو اللہ ہے. میرا نہیں ہے اللہ, میرے اللہ اللہ بھی ہے اور بندوں کے حقوق بھی. اللہ 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 کو بدنام کرتے ہو, میں نہیں ہوں اللہ والا. دیکھو میری سنت دیکھو, میں اللہ کے حق بھی ادا کرتا ہوں, بیوی بچوں کے حق بھی ادا کرتا ہوں. ہے یہ ہے میری سنت. ان کو بٹھاؤ بھائی, یہ ادھر بھیج دو. یہاں آ گئے. فرمایا یہ ہے میری سنت. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. جو زندگی عبادت کے ان دونوں پہلوؤں کو ساتھ نہ رکھے گا, اللہ کا حق بھی اور اللہ کے بندوں کا حق بھی, وہ میری سنت سے باہر ہے. یہ کہا حضرت ان کے شوہر کا. توڑو عہد, وہ جو تم نے عہد کیا ہے چند آدمیوں نے مل کے کہ اللہ اللہ کریں گے ہم, تو اب تو دنیا کم وقت کو توڑو عہد اور جاؤ بھی. یہ وہ ہے خولا. خولا آئی تو حضور نے دیکھا خولا, یہ وہی خولا ہے, جو وہ خولا ہے جو یہ کہنے آئی تھی یا رسول اللہ میرے شوہر نے
اللہ کے حق پر بندوں کا حق چھوڑ دیا. یہ وہ آئی ہے میرے پاس. کہا خولا کیسے آئیں؟ کہ حضور آپ گھر کیوں نہیں آباد کرتے اپنا؟ یہی کہہ سکتی, دوسرا نہیں کہہ سکتی. سرکار گھر آباد کیجیے نا, گھر خالی ہو گیا, جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں. کہاں خولا, سوچ تو میں بھی رہا ہوں, کچھ ہے تمہاری نگاہ میں کچھ جگہ ہیں؟ کہاں حضور 2 جگہ ہیں. ایک ہے سودا جو بیوہ ہو گئی, اور ایک ہے باقرہ تمہارے آپ کے دوست کی لڑکی عائشہ. اب آپ جہاں کہیں میں آپ کی بات ڈال دوں, کہا دونوں ہی جگہ بات ڈال. اللہ کے پیغمبر کے کام جو آج ہو رہے ہیں, جو پیغمبر نے آج جو کام کیے ہیں, وہ اللہ کی مصلحت سے خالی نہیں تھا. کوئی کام خالی نہیں. کہا دونوں ہی جگہ بات ڈال دو. اب سنیے سودا کون ہے؟ سودا رضی اللہ عنہا, یہ حضور اکرم کی دوسری بیوی ہے. حضرت عائشہ کے چھوڑ دو, پیغام دونوں جگہ قبول ہو گیا حضور کا, کون رد کرتا؟ حضرت سودا سے شادی کر لی, انہیں گھر پر لے آئے. حضرت عائشہ سے خالی عقد کیا, لیکن لائے نہیں انہیں. آپ خالی عقد کر کے ان کو چھوڑ دیا. اب سودا کی دیکھیے آپ, کون ہے سودا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ گھر والی کے لیے بےتاب تھے کیا؟ لاؤ جلدی عورت, بےتاب نہیں تھے. یہ سودا یہ اس عرب قبیلے کی لڑکی ہے کہ جو قریش میں صاحب مشورہ کہلاتا تھا. الگ الگ شاخیں تھیں نا, ان کے الگ عہدے تھے. یہ ان کا قبیلہ, ان کے باپ کا نام زما تھا. یہ صاحب مشورت قبیلہ. جب قریش کے قبائل کو اہم بات کرتے تو ان کے بڑوں کو بٹھا کر رائے دیتے. یہ مقام تھا ان کا قریش میں. سودا کے آبا و اجداد, صاحب مشورہ. اللہ نے توفیق دی اور شروع ہی میں سودا میں اپنے شوہر اور ایک بھائی کے ایمان لے آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ابتدائی ایمان. باپ ان کے اسی نخوت میں صاحب مشورہ ہوں, وہ ایمان نہیں لائے, آئے ابو جہل کی طرح. اور ایک بھائی بھی ان کا اڑا رہا. 2 بھائی اور شوہر ایمان لیا. سودا ایمان لا کر اپنے شوہر اور ایک بھائی کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے بھی آ گئی. ہجرت کر لی. جب ہجرت پوری ہو کر یہ لوگ واپس آئے تو سودا کے شوہر سکران کا راستے میں بیمار پڑے اور انتقال ہو گیا. سودا بیوہ ہو گئی. ایک بھائی جو ساتھ تھے وہ بھی ہجرت ہی میں اللہ کو پیارے ہو گئے. ایک لڑکے عبد الرحمان کو لے کر یہ بیوہ اب مکے میں اپنی زندگی گزار رہی ہے. دیکھیے یہ ہے حضور کا عقد ثانی. لوگ کتابیں اس طرح کی پڑھ کر ہی سمجھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک کے حساب سے شادی کر لی ہوگی. جہاں 9 تھی تو 9 تھوک کا تھوک آ گیا تھا. تھوک کے حساب سے نہیں. یہ ہے عقد ثانی. سودا ایک بیٹے کے ساتھ مکے میں بیوگی کی زندگی گزار رہی ہے. باپ مشرک ہے, وہ تعاون کیوں کرے؟ وہ تو باپ کی ناک کاٹ کر رسول اللہ پر ایمان لائیں. اور ایک بھائی, دونوں اسی دین پر ہیں, یہ ایمان لائے. بیوہ ہو گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک اپنے
ساتھ ہی عورت اور مرد کے حالات کی خبر رکھتے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کا دین پھیلایا خالی واس کہہ کر، خالی نمازیں پڑھا کر نہیں. جو ایمان لے آیا اس کی زندگی دنیا کی زندگی پر نظر رکھی کس حال سے گزر رہا ہے. پریشان ہے تو کیوں ہے؟ اس کی پریشانی کا حل کیا ہے؟ ایک ایک مرد و عورت کا علم تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سمجھتے تو وہ خالی قرآن ہی جانتے تھے اور خالی نماز پڑھنا اور پڑھانا ہی جانتے نہیں، یہ بھی جانتے تھے جو عورتیں اور مرد مجھ پر ایمان لائیں وہ کن کن حالات سے گزر رہے ہیں. یہ ہے سودا، پریشان حال کی. نہ باپ ساتھ دے رہا تھا، نہ وہ مشرک بھائی ساتھ دے رہا تھا، اور اللہ کی راہ میں شوہر اور بھائی کو قربان کر کے ایک بیٹے کو لیے بیٹھی رہی بیوہ مکے. یہ ہے سودا، علم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. میری سودا وہ اسلام کی بیٹی سودا جس نے باپ کے چونا لگا کر لا الہ الا اللہ پڑھا. گھمنڈی باپ، میں سردار قریش ٹھوکر مار کر ایمان لے آئی، وہ بیوہ بیٹھی ہے، کوئی سہارا نہیں. خولہ آئیں اور آ کر پیغام دیا سودا. سودا نے خدا کا شکر ادا کیا، لیکن کہا خولہ ابھی ہمارے قومی رسم و رواج کی بات ہے، یہ میرا باپ مشرک صحیح لیکن اس سے اجازت لاؤ. جو میں بار بار کہتا ہوں ملت ابراہیم، یہ ملت ابراہیم ہے. سب لڑکی بالغ ہو یا نابالغ ہو، ولی اصل ولی باپ دادا، اس کی اجازت لو اور اس کی سرپرستی میں خرابات کرو. اسلام نے اتنا توسع کر دیا کہ اگر لڑکی بالغ ہے اور نہیں اس کے ولی چاہتے تو ان نکاح کر لے، انعقاد نکاح ہو جاتا ہے. لیکن افضل یہ ہے کہ بوڑھی ہو، بیوہ ہو، باپ دادا جو ولی ہیں ان کی سرپرستی میں نکاح کرے. یہ ہے ملت ابراہیم میں عورت کی عظمت. آج بالکل بے جوڑ ہو گیا ہے معاشرہ، بالکل بے جوڑ ہو گیا ہے. وہ کہتی ہے بالغ ہوں، ہاں بالغ ہے، میں گو کھاتی پھروں گی، کھاتی پھروں گی، بالغ ہے تو کھا گو. لیکن مسلم سماج شرافت پر قائم تھا اس وقت. کہ جاؤ میرے باپ کے پاس. آئی خولہ، کہا زما محمد ابن ہاں. خولہ نے کہا دیکھو اس میں ابھی خناس ہے اس کے دماغ میں، تم جا کر سلام اسلام کا نہ کرنا، وہی جاہلیت والا سلام کرنا. اگر تم نے جا کر کہا السلام علیکم، او تو بڈھا بھڑک جائے گا. وہی سلام کرنا، انا کیا ہے صباحک اللہ، صباحا انام صباحا انام صباح، یعنی انام صباح، صبح بخیر، صبح بخیر. کہا خولہ کیوں آئی؟ کہا محمد بن عبداللہ کا پیغام بیٹی کے نام. ہاں کہا وہ بہت بڑا کف ہے. یہ جواب دیا، میرا کف ہے. جو عظمت قریش میں میرے قبیلے کو ہے، بنی ہاشم کو بھی وہی ہے، وہ میرا کف ہے. خولہ پیغام بہت اچھا ہے، سودا منظور کرتی ہے. کہاں وہ بھی منظور کرتی ہے. تو کہا جاؤ منظور. حضور تشریف لائے، جو ملت ابراہیم کا طریقہ، دو گواہ، ایجاب و قبول، خطبہ، اللہ کا نام، اسی طریقے پر نکاح ہوا اور حضرت سودا کو حضور کر لے آئے. پہلا دوسرا پہلا اگلے ثانی ہے حضور. کیا کہیں گے اس کو آپ؟ یہاں خواہش نفس ہے، وہ پاگل ہی ہوگا جو یہ رائے قائم کرے گا.
کہ 9 شادیاں خواہش نفس، یہ خواہش نفس نہیں تھی، یہ مصلحت کی دین پرورش کرنا تھا وہ اس بیوہ کو جو اللہ کی پیاری تھی، جو قربان کر کے آ چکی تھی، اور بیوہ کی ایک بیٹے کو لیے بیٹی تھی، اس کی سرپرستی تھی۔ محمد الرسول اللہ اس کو اپنے گھر لے آئے، سودا کو، اور سودا حضور کے ساتھ رہی، بچیوں کو پالا پوسا۔ یہ جو ایک عبد الرحمن لڑکے تھے، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولادی کی طرح پالا ہے۔ عبد الرحمن نام تھا ان کا، بڑے بہادر تھے یہ۔ فارس کی جنگ میں حضرت عمر کے دور میں انہوں نے جہاد کیا اور جام شہادت نوش کیا۔ حضور نے اولاد کی طرح پالا تھا عبد الرحمن گیلوی، یہ اقدسانی۔ اب میں اشارہ کروں میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ خالی نکاح کرنے کی مصلحت کیا تھی؟ کیا بات؟ اس لیے کہ وہ باقرہ تھی، عقل کے نافل لوگ۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، یہ سمجھنا چاہتی ہے عقل کی روشنی میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ہر ادا عقل کی روشنی میں روشن ہے۔ عقیدت کی دنیا سمٹ چکی، بہت دور گئی عقیدت کی۔ اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے دین کو اس دور کے لیے بھی بھیجا، یہ کہہ کر نہ عقل کی بات ہے، پاگل ہو گئے ہیں، عقل کی توہین کرتے ہو تو عقل وہ ہے جو اللہ نے عطا کی، وہ ہے عقل، وہ ہے عقل، اللہ کی عجیب نعمت کہ اس نے انسان کو زمین سے آسمان پر پہنچا دیا۔ کیا ہے یہ عقل؟ افلا تعقلون، بھرا پڑا ہے قرآن شریف، چند باتیں قرآن کہتا ہے، پھر کہتا ہے افلا تعقلون، ہیں تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ عقل سے کام لو۔ صرف عقیدت کو نہیں ابھارتا، عقیدت ہے ایمان بالغیب، اور عقل ہے عقل۔ ہر مسئلہ ایمان بالغیب پر نہیں ہے، ہر مسئلہ ایمان، کچھ مسائل ہے جہاں عقل عاجز آ جاتی، وہاں ایمان بالغیب ہے، آنکھیں بند کر کے ایمان لیا۔ باقی اللہ کے نبی کی زندگی، خاص کر معاشرتی زندگی، عقل ہے، فہم ہے۔ رسول کی زندگی عقل و فہم کا آفتاب ہے۔ اسی انداز سے دنیا کے سامنے پیش کرو، خالی عقیدت، ایمان بالغیب، آنکھیں بند کر کے ایمان لے آؤ، تم لاؤ، لاتے رہو، یہاں بیٹھ کے لاتے رہو، لیکن یہ دنیا، یہ اربوں کی دنیا، کروڑوں کی دنیا، یہ چاہتی ہے نظر سے کام لے، فہم سے کام لے۔ ہمیں سمجھاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، سمجھاؤ۔ اگر سمجھانے کے قابل نہیں ہے تو گھر بیٹھو، پیچھے ہٹو۔ یہ اب میں بتاؤں گا آپ کتنی گہری مصلحت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضرت عائشہ سے عقد کر کے ان سے ایک رشتہ قائم کر لیا حضور نے، لائے نہیں ہم، حالانکہ 16 برس کی عمر تھی۔ ایک بات کہہ دوں، عام کتابوں میں 6 برس غلط ہے، نئی تحقیقات کھنال مارا ہے علماء نے، کیونکہ 6 برس کی عمر پر ایک طوفان برپا تھا، تمام یورپ، تمام آریہ سماجی میں 6 برس کی کم سن لوٹی، میں دیکھا یہ ہے ان کے نبی کی زندگی، کھنالا ہے علماء نے، جدید دور کے علماء نے، پرانا نہیں۔ اور یہ ثابت کیا ہے 16 برس کی عمر تھی جب حضور نے عقد کیا حضرت عائشہ، اس وقت آپ ان کو لا سکتے۔ 19 برس کی عمر تھی جب حضور نے رخصتی چاہیے اور ان کو اپنے گھر پر لائے۔ 16 اور 19 جو عام حالات میں ایک بلوغ، سمجھ اور فہم کا دور ہوتا ہے، کیسے آپ نے رشتہ قائم کیا؟ بہت تدبر سے کام،
اس میں کو باقرہ کی خواہش نفس نہیں ہے کہ باقرہ تھی وہ نہیں ہے. کس قدر دور اندیشی سے کام لیا سرکار نے وہ رشتہ قائم کر کے. فوراً نہیں لائے, 3 برس کے بعد جب مدینے ہجرت کر کے آئے اور باپ نے کہا تب ان کو لائے جب 19 برس کے تھے. انشاءاللہ اس کو آگے عرض کروں گا. اور میں پھر دوہرا دوں کہ آج اسلام کو ان لوگوں کی تحریروں میں سمجھو جنہوں نے اس دور میں سمجھ کر اسلام کو پیش کیا ہے. پرانی کتابوں سے کام چلنے والا نہیں. اللہ رب العالمین نے اپنے دین کے لیے ہر دور میں, اس دور میں بڑے بڑے صاحب فہم قائم ہیں, صاحب قلم ہیں جنہوں نے اسلام پر لکھا ہے. وہ جدید کتابیں پڑھو اور قدیم کتابوں سے کام چلنے والا.